بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت کے وقت سارے عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خاص بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی عرب بیت اللہ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو اب ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کی وجہ سے کعبہ کی دیواریں بہت زیادہ خراب اور کمزور ہو گئی تھیں۔ پھر اسی زمانے میں مکہ میں ایک سیلاب آیا۔ بیت اللہ شریف چونکہ نیچائی میں تھا، اس لیے پہاڑوں پر سے بارش کا سارا پانی آ کر کعبہ میں جمع ہو گیا۔ اس سے دیواریں اور بھی زیادہ کمزور اور خراب ہو گئیں، یہاں تک کہ ان سے گرنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس سے مکہ والوں کو سخت فکر ہوا اور انہوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ کعبہ کی نئی تعمیر کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ نئی تعمیر میں ایک تو دیواریں اب سے زیادہ اونچی بنائیں اور دوسرے کعبہ پر چھت ڈالیں اور اندر جانے کا دروازہ اتنا اونچا کر دیں کہ بغیر سیڑھی کے کوئی اندر نہ جا سکے۔ آخر یہ طے ہو گیا کہ کعبہ کی دیواریں گرا کر نئی دیواریں اٹھائی جائیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کا کام بہت زیادہ عزت اور خوش نصیبی کی بات تھی اور ہر شخص اس میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ بیت اللہ کی چاروں دیواروں کا کام سب خاندانوں میں بانٹ دیا جائے۔ کچھ خاندانوں نے دائیں طرف کی دیوار اپنے لیے طے کر لی تو کچھ نے بائیں طرف کی۔ اسی طرح کچھ خاندانوں کے حصے میں سامنے کی دیوار آئی اور کچھ کے حصے میں پشت کی دیوار۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے پہلے اینٹیں پتھر لانے کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ آپ نے بھی کعبہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور سب کے ساتھ اینٹیں اور پتھر ڈھو کر لائے۔ اس تعمیر میں عمارتی لکڑی وغیرہ کی بھی ضرورت تھی تاکہ کعبہ کی تعمیر خوب مضبوط اور عمدہ ہو، مگر ان کے سامنے یہ مشکل تھی کہ یہ سامان کہاں سے آئے۔ ابھی وہ اس الجھن میں تھے کہ انہیں معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آ نکلا ہے جو افریقہ سے چلا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس پر عمارتی لکڑی لدی ہوئی تھی، لیکن ساحل سے ٹکرا جانے کی وجہ سے سامان جدہ کی بندرگاہ پر رکھ دیا گیا تھا۔ ولید بن مغیرہ ایک قریشی سردار تھا۔ وہ یہ سن کر سیدھا جدہ پہنچا اور جہاز والے سے ملا۔ اس شخص کا نام باقوم تھا۔ یہ خود بہت اچھا معمار بھی تھا۔ مغیرہ نے باقوم سے بات کر کے اس سے لکڑی بھی لے لی اور اسے اس پر بھی تیار کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ مکہ جا کر تعمیر کے کام میں ان کی مدد کرے، اور اس معمار کی مدد کے لیے مکہ کے سطیح نامی ایک بڑھئی کو بھی اس کی مدد میں لگا دیا۔ اس طرح مکے والوں کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ جب یہ سب کام پورے ہو گئے، مگر اب کسی کو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دیوار توڑنے میں پہل کرے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آخر پھر ولید بن مغیرہ آگے آیا اور اس نے کہا، دیواریں گرا کر اس کی مرمت کرنا چاہتے ہو یا اسے ختم کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں، ہم تو اس کی مرمت کرنا چاہتے ہیں۔ مغیرہ کہنے لگا کہ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ خدا ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ مگر جب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے کا نمبر آیا، پھر بھی کسی کو ہمت نہ ہوئی اور وہ پوچھنے لگے، اب کون کعبہ پر چڑھ کر اسے ڈھانا شروع کرے گا؟ مغیرہ نے کہا، میں چڑھوں گا اور ڈھانے میں پہل کروں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے کھودال اٹھائی اور وہ کعبہ پر چڑھ گیا۔ ڈھانے کا کام شروع کرنے سے پہلے اس نے خدا سے دعا کی، یا اللہ، ہمیں ہر مصیبت سے بچا، اس لیے کہ ہم بھلائی کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مغیرہ نے کودال ماری اور حجر اسود کی طرف سے کچھ حصہ توڑ ڈالا۔ دوسرے لوگوں کو اب بھی اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے کام نہیں شروع کیا، بلکہ وہ کہنے لگے، ہم رات بھر انتظار کریں گے۔ اگر دیوار ڈھانے کے بدلے مغیرہ پر خدا تعالی نے اپنا غضب نازل کیا تو ہم یہ تعمیر نہیں کریں گے، بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔ اگر مغیرہ کو کچھ نہ ہوا تو سمجھیں گے کہ خدا ناراض نہیں ہوا، پھر ہم بھی دیواریں ڈھا دیں گے۔ اسی طرح اس دن بھی کام بند ہو گیا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ مغیرہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آخر رات گزر گئی۔ صبح کو دیکھا
تو مغیرہ بالکل اچھا بھلا موجود ہے۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا اور وہ سمجھ گئے کہ خدا تعالیٰ ان کے اس ارادے سے ناخوش نہیں ہے۔ اب لوگوں نے خوشی خوشی کعبہ کو توڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ بنیاد آ گئی جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی۔ یہاں سے اب نئی دیواریں اٹھانا شروع کی۔ اس کام میں باقوم اور قبطی بڑھئی بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ آخر کچھ دنوں میں دیواریں کافی اونچی اٹھ گئیں اور اب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا وقت آ گیا۔ اس پر پھر مکہ والوں میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت بڑی سعادت اور عزت تھی، اس لیے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ یہ عزت میں حاصل کروں گا۔ سب کام بند ہو گئے اور لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بنی عبد الدار اور بنی عدی نے اس جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان دونوں خاندانوں نے مل کر عہد کیا کہ جو خاندان بھی حجر اسود لگانے کی کوشش کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ بنی عبد الدار اور ایک برتن میں خون بھر کر لائے اور اس میں دونوں خاندانوں نے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں اور حلف لیے کہ جو بھی آئے گا ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب معاملہ اتنا بڑھ گیا تو آخر ایک شخص ابو امیہ بن مغیرہ کھڑا ہوا۔ یہ اس وقت قریش میں سب سے زیادہ بوڑھا آدمی تھا اور سب لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس نے حرم میں کھڑے ہو کے کہا، قریش کے لوگوں، تم آپس میں مت لڑو، بلکہ یہ کرو کہ جو شخص بھی اب باب صفا جو حرم کا دروازہ ہے اس سے حرم میں داخل ہو اس سے فیصلہ کراؤ۔ جو کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے اسے سب قبول کر لو۔ سب لوگوں کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وہ اس پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے باب صفا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور پکارنے لگے، امین، ہم ان کے فیصلے سے خوش ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو سب نے آپ کو معاملہ سمجھایا۔ آپ نے پورے غور سے ساری بات سنی اور پھر فرمایا کہ ایک کپڑا لے کر آؤ۔ فوراً کچھ لوگ ایک چادر لے آئے۔ آپ نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پہ رکھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، ہر قبیلے کا سردار آ کر اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑے اور پھر وہ سب مل کر اسے اٹھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اس جگہ رکھ دیا جہاں اسے لگانا تھا۔ سب لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور اس طرح یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اطمینان سے کام شروع کر دیا اور دیواریں اٹھانے میں لگ گئے۔ اس طرح حضور کے فیصلے نے مکہ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ آپ کی سچائی اور انصاف سارے مکہ میں اتنا مشہور تھا کہ جس شخص کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو وہ اسے چکانے کے لیے حضور کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ جو فیصلہ فرما دیتے تھے وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ سب لوگ اس کو مان لیتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ امین کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کر سکتے۔